السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جہانگیر ترین نے پارلیمانی گروپ تو بنا دیا، مگر ساتھ ہی ایک پتا، ایک کارڈ، ترپ کا پتا جو عمران خان حکومت کے خلاف کھیل سکتے ہیں وہ ابھی شو نہیں کیا، سینے سے لگا کر رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ عمران خان کو بے وفا، وعدہ خلاف، وعدہ شکن ہونے کا طعنہ دیتے ہوئے ان کو للکارا بھی ہے کہ بھئی کھیلنا ہے تو کھل کر کھیلو، لکن چھپی بند کرو۔ کھیلنے کو بھی میں بھی تیار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو کھیل کھیلنا چاہ رہے ہو آپ وہ کھل کر کھیلو۔ وعدہ کچھ کرتے ہو اور ادھر کارروائیاں کچھ کرتے ہو، یقین دہانیاں کچھ کرتے ہو، اور پیچھے سے کوئی اور کھیل کھیل رہے ہوتے ہو، تو آپ کو کھیلنا ہے تو پھر کھل کر کھیلو۔ میں وہی جہانگیر ترین ہوں جن کے کندھوں پر بیٹھ کر آپ وزیر اعظم بنے تھے، تو یہ کندھا نکلے گا تو پھر آپ وزیر اعظم نہیں رہ سکیں گے۔ یہ والی بات جہانگیر ترین صاحب نے راجہ ریاض کے ذریعے کروائی تھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے، کہ ہم نے ہی آپ کو وزیر اعظم بنایا اور ہم نے ہی تحریک کے اعتماد کا ووٹ دلوایا آپ کو، آپ ورنہ نہیں لے سکتے تھے اعتماد کا ووٹ۔ وہ جب سینٹ کے انتخابات ہو گئے تھے اور سینٹ کے انتخابات میں حفیظ شیخ کو شکست ہوئی تھی اور پھر رولا پہ گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کے پاس تو قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں رہی، کیونکہ ان کے امیدوار حفیظ شیخ ہار گئے اور یسر رضا گیلانی جیت گئے، جس کے بعد عمران خان صاحب نے بڑ میں اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس پر راجہ ریاض کا دعویٰ ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ کامیاب نہ ہوتا اگر جہانگیر ترین نہ چاہتے، اور اب سامنے بات ثابت بھی ہو رہی ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے وہ اگر 12-15 ایم این اے ساتھ ہوں اور 20-22-25 ایم پی ایز ساتھ ہوں پنجاب میں، تو سوچیں تو حکومتیں کہاں برقرار رہ سکتی ہیں۔ اگر وہاں پر آج جو جہانگیر ترین گروپ میں لوگ ہیں وہ اگر تب تحریک جو اعتماد کے ووٹ میں ساتھ نہ دیتے، ادھر ادھر ہو جاتے، غائب ہو جاتے، تو عمران خان صاحب کا تو دھڑن تختہ ہو گیا تھا۔ تو وہ راجہ ریاض صاحب ہیں ذرا بھولے سے نظر آتے ہیں، ان کا بڑی میمز بنتی ہیں ان پر، لیکن ہیں بڑے شاطر چالاک۔ تو انہوں نے وہ جو جملہ کہا تھا وہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس جملے کے پیچھے کتنی گہرائی ہے اور وہ کتنا اثر کر سکتا ہے۔ تو خیر اب ہوا یہ ہے کہ جناب جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب میں نے کہا تھا نا لکن چھپائی چل رہی ہے، تو وہ لکن چھپائی جو ہے، چھپن چھپائی، وہ اب اپنے جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے آگے۔ آج جہانگیر ترین صاحب کی لاہور کی مقامی عدالت میں وہ جو ایف آئی اے نے مقدمات ان پر کیے ہوئے اس کی ان پر سماعت تھی، اور ان کو کیونکہ قسطوں میں ملتی ہے ضمانت، تو قسطوں والی ضمانت کی آج انہوں نے اگلی قسط لینی تھی جا کر، تو انہوں نے لی ہے 31 مئی تک جہانگیر ترین صاحب اور ان کے صاحبزادے علی ترین کو مل گئی ہے ضمانت۔ مگر اس سے پہلے کل شام کو جہانگیر ترین صاحب نے اپنے رفقا، اپنے ہم خیال، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رازداروں اور اپنے وہ کیا ہوتا ہے ہم نواؤں کے ساتھ شیعہ کیا ان کے گھر پر، اور وہ جو سارا گروپ تھا، وہ جو 40 ارکان کا گروپ ہے پارلیمانی گروپ، اس کو باضابطہ ایک گروپ کی شکل میں اناؤنس کیا گیا، اندر کھاتے وہاں پر، اور فوکل پرسن یا پارلیمانی گروپ کے لیڈر نامزد کیے گئے۔ راجہ ریاض صاحب قومی اسمبلی میں دیکھیں گے ان کے معاملات، اور پنجاب اسمبلی میں سعید اکبر نعوانی صاحب دیکھیں گے۔ تو اب یہ ہے ایک اور قدم آگے، جہانگیر ترین صاحب آہستہ 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 آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کسی نہ کسی دن داڑھ کے نیچے آئیں گے، جب داڑھ کے نیچے آئیں گے، یا بایا اوٹ پہاڑ کے نیچے والی بات، تو جب داڑھ کے نیچے آئیں گے تو پھر چبانا آسان ہوگا۔ ابھی اگر چبانے کی کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے اپنے دانت ہی ٹوٹ جائیں، کہ ابھی عمران خان صاحب کو اس طرح جہانگیر ترین صاحب تنہا گرا نہیں سکتے، لہذا ترین صاحب بہت آہستہ آہستہ کھیل رہے ہیں۔ اب معاملہ جہانگیر ترین صاحب کا جو تھا، آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، پہلے اس کا تھوڑا سا موٹا ذکر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی کارڈ والے بات پہ آؤں گا میں۔ وہ کارڈ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کارڈ آج جہانگیر ترین صاحب نے جس طرح وہ یوں کیا ہے نا، یوں جب آپ کسی نے کارڈ کھیلا ہوگا، تاش کھیلی ہوگی نا، تو ایک بندہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی بڑا کارڈ ہوتا ہے اور وہ ساری گیم پلٹ دیتا ہے، تو وہ اپنا کارڈ یوں دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اور سامنے والے کو جو مخالفین ہوتے ہیں، ٹیم مخالف بیٹھے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، ان کی طرف ذرا فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے بھی آج یہی کیا ہے۔ پریس کانفرنس جب میڈیا ٹاک کر رہے تھے نا، تو وہ یوں کر رہے تھے، لہرا رہے تھے، کارڈ تو میرے پاس ہے، آپ نے جو مرضی کرنا ہے کر لیں، آپ عثمان بزدار کے ذریعے انتقامی کارروائیاں کروانی ہے کر لیں، آپ ایف آئی اے کے ذریعے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ایک کارڈ میرے پاس ہے، اگر میں کھیلا تو پھر کھیل ختم ہو جائے گا۔ یہ جہانگیر ترین صاحب نے کچھ اشارہ کیا، اس وجہ سے آج وہ کارڈ انہوں نے شو نہیں کیا، صرف اس کارڈ پر انہوں نے مسکرائے، وہ اس کارڈ پر کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب نے جو امپورٹنٹ باتیں کی ہیں نا آج،
انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں بنائی، کوئی الگ سے کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنایا، اور وہ بن بھی نہیں سکتا، 18ویں ترمیم کے بعد یہ کھیل ختم ہو گئے۔ اب پارٹی کے اندر پریشر گروپس بن سکتے ہیں، پارٹی کے اندر ہر جماعت میں ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر بھی، پی ٹی آئی کے اندر بھی، پیپلز پارٹی کے اندر بھی، جب حکومتوں میں ہوتی ہیں تو الگ الگ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اپنے ہم خیالوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح ظاہر ہے یہ بیسیکلی بغاوت جو یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنایا، ہم پی ٹی آئی ہیں، پی ٹی آئی تھے، پی ٹی آئی رہیں گے، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم تو اب نہیں گروپ بنے، ہم گروپ بنے ہیں 3-4 ماہ پہلے، 3 ماہ سے ہمارا گروپ موجود ہے۔ یعنی انہوں نے یہ تردید نہیں کی کہ ہم نے کوئی پارٹی سے الگ، پارٹی کے اندر کوئی گروپ نہیں بنایا، انہوں نے کہا جناب ہم گروپ ہیں، ہم میرے ہم خیال دوستوں کا گروپ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے 2 مسائل تھے، ایک ایف آئی اے جہانگیر ترین اور علی ترین والا مسئلہ، اور دوسرا ہمارے ارکان کے مسائل، جس میں انہوں نے باقی مسائل نہیں بتائے، وہ باقی مسائل تھے فنڈز وغیرہ کے جو ان کو نہیں دیے جاتے، وہ انہوں نے نہیں بتائے، لیکن انہوں نے بتایا کہ جناب ہمارے ارکان کے خلاف، یعنی میرے جو ہم خیال دوست ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، ان کے خلاف پنجاب میں انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور کیونکہ سارے کے سارے پنجاب سے، کچھ کے پی کے سے ہوتے تو پھر ان کے خلاف بھی ہوتا، تو پنجاب میں انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور ہم نے عمران خان صاحب سے جب ہمارے دوست ملے تھے تو عمران خان صاحب نے یقین دلایا تھا کہ ہمارے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، مگر ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب اے وعدہ شکن، ذرا وزیر اعظم میں نے بنوایا تھا، میرے خلاف شروع ہو گئے ہو، اور میرے ساتھ دینے والوں کے خلاف شروع ہو گئے ہو، تو میں تو آپ سمجھتا ہوں کہ آپ انصاف پسند ہیں اور آپ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے، انہوں نے یہ کہا۔ اب اس کا جواب حکومت کی طرف سے میرا خیال تھا کہ یوں چڑھ دوڑیں گے جہانگیر ترین پر حکومتی ترجمان اور ادھر ادھر شروع ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حکومتی ترجمانوں اور خاص طور پر فواد چودھری صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب سیاسی جماعتوں کے اندر تو اس طرح ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، اور یہ جمہوری عمل ہے، اور لوگ آ کر دیکھیں کہ تحریک انصاف کے اندر کس طرح چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ طرح۔ بہرحال وہ انہوں نے کہا، شیخ رشید صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی، اور ادھر اپوزیشن میں شادیانے بچ گئے، اپوزیشن کی وہ خود کچھ کر نہیں سکی تھی، خود تقسیم ہو گئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے اندر دراڑیں ظاہر واضح ہو گئی۔ وہاں سے تو وہ اس بات پر متفق ہی نہیں ہو سکے کہ عمران خان کو گھر بھیجنا بھی ہے کہ نہیں۔ پیپلز پارٹی کہتی تھی پہلے کہ نہیں بھیجنا، آصف زرداری صاحب نے یاد ہے آپ کو کہا تھا کہ ہم ان کو نہیں گرائیں گے، اپنے بوجھ پہ گریں گے۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کو گرانا چاہ رہے تھے، بالکل حکومت بنتے ہی، تب آصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ اپنے بوجھ پر گریں گے، اپنے بوجھ سے گریں گے، اور تب نواز شریف صاحب کسی حد تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھے، اتفاق میں تھے۔ اب جب پیپلز پارٹی گرانا چاہ رہی تو مسلم لیگ کہتی ہے کہ نہیں، اب ان کو اپنا منطقی انجام کی طرف جانے دیں۔ تو اپوزیشن، تو جو اپوزیشن اس معاملے میں بہت تقسیم تھی، اب وہ اپوزیشن جہانگیر ترین کو تگڑا ہوتے دیکھ کر نا، وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے وہ تالیاں بجا رہی ہے کہ بھئی اے کنارے لگ جائے گا۔ تو وہ جہانگیر اپوزیشن میں بھی آیا کہ جناب خاص طور پر مسلم لیگ نون میں کہ جو نون سے شین اور میم نکالنا چاہ رہے تھے، ان کی اپنی ٹی نکل گئی، ان کی اپنی ٹی یعنی ترین نکل گئے، وہ اس طرح کے وہ میسیجز وغیرہ جو چل رہے تھے۔ تو اپوزیشن الگ سے خوش ہو رہی ہے، اور ادھر جو ہے وہ حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی قسم کا ایسا تاثر نہ دیا جائے، جہانگیر ترین کے خلاف کوئی سخت بیان بازیاں نہ کی جائے، جو بھی کرنا ہے وہ آہستہ آہستہ کیا جائے۔ اب جہانگیر ترین صاحب کو انتظار ہے علی ترین کی رپورٹ کا، علی ترین کہہ رہا ہوں، علی ظفر کی رپورٹ کا۔ بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ کے متعلق میری جو خود چند دن پہلے جہانگیر ترین صاحب سے بات ہوئی تھی، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے میرے وکلاء سے تفصیلی ملاقاتیں کی ہیں، ادھر سے ایف آئی اے سے بھی لیا ہے، تو علی ظفر صاحب امید ہے کہ ان کی رپورٹ میں میرے ساتھ انصاف ہوگا، کیونکہ میرے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ شوگر وہ کا ایشو ہی نہیں ہے، میرے خلاف مقدمہ شوگر کے معاملے پر ہے ہی نہیں۔ یہ جو عمران خان صاحب روزانہ اٹھ کر کہتے ہیں نا کہ شوگر مافیا، تو مقدمہ بھی شوگر والا بنا ہے نا، مقدمہ شوگر چینی کا ہے ہی نہیں، مقدمات کچھ اور ہیں، اور وہ مقدمات ہیں میرے سرمایہ کاری کے اوپر کہ میں نے یہاں سرمایہ کاری کی اور اتنا نقصان کھایا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اس کا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کا کیس ہے، اگر ہونا بھی ہو تو وہ تو ان کا معاملہ ہے، یہاں پر ایف آئی اے کا تو اس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو ان کا وہ اشارہ شہزاد اکبر کی طرف تھا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ ایف آئی آر وغیرہ بنا کر، انہوں نے نام نہیں لیا شہزاد اکبر کا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ایف آئی آر اسلام آباد سے بنائی آئی تھی، اور ظاہر ہے پہلے وہ کہہ چکے ہوئے، جب ان کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ شہزاد اکبر اور اعظم خان ان کے خلاف یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں۔ تو اب جناب، اب ہے وہ بات جو بات جہانگیر ترین صاحب نہیں کہہ رہے اپنی زبان سے، اور وہ بات ہے، وہ کارڈ ہے بجٹ کا۔ آج جب جہانگیر ترین صاحب میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے وہاں پر سیشن کورٹ میں، تو ان سے ایک نہیں 4 بار سوال ہوا
کہ بھائی آپ پنجاب کا یا وفاق کا بجٹ ڈسٹرب کریں گے، آپ اس میں ووٹ کریں گے، تو انہوں نے اس سوال کو، وہ سوال لیا ہی نہیں، اس سوالوں پہ وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ ماسک پہنا ہوا تھا لیکن آنکھیں بتا رہی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میں اس پر ابھی کچھ، کیونکہ زبان سے نہیں بولے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی، یا جتنا میں جانتا ہوں، جتنی میری ان کے ساتھ رہتی ہے، وہ بڑا طریقے سے چلنے کے قائل ہیں وہ، کیونکہ بنیادی طور پر تو وہ کاروباری آدمی ہیں، تو وہ ظاہر ہے اتنا بڑا اسٹیپ لے کر اپنا کاروبار کا بہت بڑا نقصان بھی نہیں کرنا چاہیں گے کہ ابھی سے کچا کھیل جائیں، اور وہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ بھائی مارکیٹ کہاں جا رہی ہے ابھی، اور ابھی کیا کہاں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، کون سا کارڈ کھیلا جا سکتا ہے، کہاں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے، تو سیاست کو بھی اسی طرح کھیل رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب۔ تو ان کو پتہ ہے کہ بجٹ آ رہا ہے، اب بجٹ کا سیزن ہے، اب یہاں پر انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے، تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ بجٹ میں مجھے ڈسٹرب کر سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب بھی بجٹ تک نہ جہانگیر ترین صاحب کو ہاتھ لگائیں گے، اور نہ ہی جو لگ رہا ہے ممکن ہے ہو جائے، اور نہ ہی کوئی جہانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ ملے گی۔ اور میں نے آپ کو گزارش یہ کی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب عمران خان حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے، کوئی بڑا کوئی اس میں ہارڈ لائن نہیں لیں گے، اس طرح کہ جناب ہم نے اب ساری کشتیاں جلا کر میں آ گیا ہوں میدان میں، اب میں اس حکومت کو گراؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ نہیں کریں گے، لیکن وہ اپنا قلعہ مضبوط کریں گے۔ اگر ان کو آج کلین چٹ مل بھی جاتی ہے بجٹ سے پہلے، تب بھی جہانگیر ترین اپنے گروپ کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے چند روز پہلے گزارش کی تھی، اور کل جہانگیر ترین صاحب نے یہی کیا، انہوں نے زیادہ لوگ نہیں لیے، انہوں نے جو میری ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب میرے پاس بہت زیادہ لوگ میرے سے رابطے میں ہیں، کیونکہ اس حکومت کی جو کارکردگی ہے، ایم پی ایز ایم این ایز اتنے تنگ ہیں کہ سوچ ہے آپ کی، لیکن میں صرف وہ سکہ بند لوگ جو میرے ہر تکلیف میں اور ہر انتقامی کارروائی کا مقابلہ کرنے کے باوجود میرے ساتھ ہوں، تو میں ان لوگوں کو لوں گا۔ تو آج انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ میرے ان ساتھیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنا جو آخری قدم ہے وہ ابھی نہیں اٹھائیں گے۔ حکومت بھی جہانگیر ترین صاحب کو ابھی کلین چٹ نہیں دے گی، تاکہ بجٹ تک کسی نہ کسی طور پہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں، اور بجٹ تک جہانگیر ترین صاحب کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، امکان یہی ہے، اور حکومت کوشش یہ کرے گی کہ بجٹ سے پہلے ٹوکن ریلیف دیا جائے، ٹوکن ریلیف کا دیا جائے۔ تو جہانگیر ترین صاحب بھی ٹوکن کے طور پر، اچھا وعدے پر یقین نہیں ہے اب عمران خان کے، ان کو یہ میں واضح کر دوں کہ جہانگیر ترین صاحب جو اپنے جہاز میں بٹھا کر عمران خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آئے تھے، ان کو اب عمران خان کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں ہے۔ آج انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ آپ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں ہوں گی، میرے جو دوست آپ کے ساتھ آئے تھے، لیکن ہو رہی ہیں، یعنی آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ اور اب جس دن جہانگیر ترین صاحب پاکستان آئے تھے عمران خان صاحب کی اس شیورٹی کے بعد، گارنٹی کے بعد کہ جی نا اب میرے پاس آپ کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے، تحقیقات میں آپ کلیئر ہو گئے، شوگر کمیشن میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے آپ کے متعلق، لہٰذا آپ بے شک آ جائیں۔ جہانگیر ترین صاحب نے خود پوچھا تھا ان سے، اور انہوں نے کہا تھا جی بالکل آپ آ جائیں، تو اس کے بعد وہ آ گئے اور مقدمہ ہو گیا۔ تو اس مقدمہ ہونے کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کہ بھیا تو مقدمہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ جناب نہیں مقدمہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا نہیں آپ پتہ کر لیں مقدمہ ہو گیا۔ تو انہوں نے پتہ کرنے کے بعد جہانگیر ترین صاحب کو بتایا کہ وہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیلنس کرنا ہے، کیونکہ ہم نے شریف خاندان کے خلاف اور زرداری کی شوگر ملوں کے خلاف کارروائیاں کرنی ہے، لہٰذا ہم نے بیلنس کرنا ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے ہنس کے کہا تھا کہ ہر بار مجھے ہی بیلنس کرنا ہے۔ تو اس وقت اس دن سے جہانگیر ترین صاحب کا عمران خان کی زبان پر اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے، لہٰذا وہ اب اعتماد نہیں کر رہے، وہ اپنا بندوبست کر کے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب عمران خان نے کہا کہ جی آپ کے خلاف آپ کے ساتھیوں کو اتنے ہم بجٹس دے رہے ہیں، اور آپ کے خلاف مقدمات سارے بند، اور مقدمات بند بھی ہو جائیں پریکٹیکلی، وہ ساری کی ساری فائلیں لا کر ان کے سامنے رکھ بھی دی جائیں جہانگیر ترین صاحب کے کہ یہ لیں جی ایف آئی اے نے آپ کی ساری تحقیقات بند کر لی، اب اس حکومت میں آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تب بھی جہانگیر ترین صاحب یہ گروپ نہ صرف برقرار رکھیں گے بلکہ اس کو بڑھائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پلٹ کے وار ہوگا۔ جہانگیر ترین صاحب عمران خان کو ہم سے اور آپ سے بہتر جانتے ہیں، ظاہر ہے جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا تو وہ کتنا ان سے واقف ہوں گے، ان کی سیاسی چالوں سے اور ان کی حرفتوں سے اور ان کی چالاکیوں سے، لہٰذا ابھی جہانگیر ترین صاحب نے بجٹ والا کارڈ شو نہیں کیا۔ اگر جہانگیر ترین کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوتی تو جہانگیر ترین صاحب بجٹ بھی آرام سے پاس کروا دیں گے، لیکن اس کے بعد اگر ان کے خلاف، کیونکہ اس کے بعد ان کے خلاف بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، تو پھر جہانگیر ترین صاحب اپنا گروپ بھی بڑا بنانے کی کوشش کریں گے، اور ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ بجٹ ہو جائے
اور بجٹ کے بعد اصل سیاست جو ہے وہ شروع ہوگی. پھر وہ اصل سیاست پی ڈی ایم کی ہوتی ہے, جہانگیر ترین صاحب کی ہوتی ہے, مسلم لیگ نون کی, پیپلز پارٹی کی, سارے متحد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لیکن بجٹ کے بعد جو حکومت کے خلاف ہر طرف سے دمادم مستقلندر ہوگا, تو جہانگیر ترین صاحب بجٹ کو شاید روکنے کی کوشش نہ کریں, بجٹ ان کا ٹارگٹ نہیں ہے. لیکن اگر بجٹ سے پہلے کوئی بڑی کارروائی ہوگی تو پھر وہ بجٹ والا کارڈ بھی شو کریں گے. اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنے آراء سے آگاہ کرتے ہیں, ویڈیوز پر کمنٹس کرتے ہیں, اس میں MZAB وہ یہ کہتے ہیں کہ چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر, نقصان خربوزے کا ہی ہوگا. جی خربوزہ ہی کٹا جاتا ہے, چھری کو کیا ہوتا ہے. اور عمران خان خربوزہ ہیں. وہ انہوں نے جو میں نے کہا تھا نا کہ شہباز شریف باہر جاتے ہیں تو بھی عمران خان کا نقصان, نہیں جاتے تو بھی عمران خان کا نقصان, اس پر یہ کہہ رہے ہیں. تو جو عمران خان, اقتدار طاقت تو ضرور ہوتی ہے, لیکن اقتدار سے بڑی کمزور وہ شیشہ ہوتا ہے بھائی, تڑک کر کے ٹوٹ جاتا ہے. شدید گرمی میں رکھو تو بھی ٹوٹ جاتا ہے, پتھر لگے تو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والے بیسیکلی شیشے کے محل میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو پھونک پھونک کر چلنا ہوتا ہے. لیکن عمران خان یہاں پر اپنی حکومت اپنے اوپر سامنے شیشے میں کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے اوپر خود ہی باؤنسر چلائے جا رہے ہیں. ان کی کرکٹ کی عادت ہے, تو اپنے اوپر ہی خود ہی اٹیک کیے جا رہے ہیں, اٹیکنگ بولنگ اپنے اوپر کیے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کے سارے اقدامات ان کے اپنے خلاف جا رہے ہیں. حکومت چاہے شہباز شریف کے خلاف ہو, چاہے جہانگیر ترین کے خلاف ہو, چاہے کسی اور کے خلاف. کمزور اور کارکردگی, کمزور حکومت ہوتی ہے اور کارکردگی بھی حکومت کی متاثر ہوتی ہے. احمد سلطان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں نواز شریف نہیں مانے گا, نہ واپس آئیں گے. PMLN اسی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی, باقی لوہا گرم رکھنے کے ہیں کا ہے ایک بہانہ. دیکھیں جی نواز شریف صاحب سیاستدان, اور سیاستدان بھی پورے کے 3 بار وزیر اعظم بنے, اور آخری بار تو اسٹیبلشمنٹ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وزیر اعظم بنے, پھر بھی بنے, بن کر آ گئے. جلاوطن ہوئے, نااہلی واپس ہوئی, اور پھر وزیر اعظم بنے, اور 4 سال انہوں نے نکال کر دکھا دیے, 4 سال. تو نواز شریف تو سیاستدان ہے, وہ واپس اپنی مرضی سے آئیں گے جب وہ اپنی واپسی کے لیے حالات پیدا کریں گے, اور پھر آئیں گے. اور پھر مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ ہم ان کو 4تھی بار وزیر اعظم بھی بنائیں گے, اور سیاست میں کچھ ناممکن بھی نہیں ہے. اگر جہانگیر ترین اور عمران خان میں اتنے اختلافات ہو سکتے ہیں کہ معاملہ انتقامی کارروائیوں تک آ جائے, تو سیاست میں تو کچھ بھی ممکن ہوتا ہے نا. تو کل کو نواز شریف صاحب پلٹ کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. تو بالکل وہ لوہا گرم کرنے کے لیے سارا وہ بھٹی اپنی پکا رہے ہیں, اور جیسے ہی وہ لوہا گرم ہوگا وہ آ کر ایسا تھوڑا ماریں گے کہ لگ پتہ جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.